بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سورۃ الاخلاص، جس کے اندر اللہ کی خالص توحید کا بیان ہے۔ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے صحیح بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ آخری کتاب یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے۔ اور قرآن مقدس کے اندر اللہ نے 114 سورتیں جو نازل فرمائی ہیں نا، ان سورتوں میں سے اس سورت کی اللہ کے پیغمبر نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے ساتھیوں یہ بتلاؤ، کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے ہو کہ قرآن کا تیسرا حصہ 1/3 کیا تم اس کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہر رات اس کو تلاوت کیسے کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سورۃ الاخلاص جو ہے نا، آپ اس کی تلاوت فرمائیں۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کا جو ثواب ہے نا، یہ 1/3 کا ثواب تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اس سورت کے اندر خالص اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بہت ہی فضائل بیان فرمائے ہیں. اب ذرا غور کریں اس کے معنی اور مفہوم کی طرف، کیونکہ بغیر توحید سمجھے انسان جو ہے نا، اس کا کوئی عمل، کوئی کام، کوئی اس کی کوشش اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتی نا. قبولیت تو حاصل ہوگی نا جب ہم اللہ کی وحدانیت کو سمجھیں گے، جب پیغمبر کی سنت کو ہم سمجھیں گے. فرمایا قل هو اللہ احد، میرے پیغمبر فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر اعتبار سے ایک ہے، جنس کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، کبریائی کے اعتبار سے، حمد کے اعتبار سے، شاہنشاہیت کے اعتبار سے، خالقیت کے اعتبار سے، مالکیت کے اعتبار سے وہ اللہ ایک ہے. اب بیٹھی تھی بہمن اللہ دا بندہ بیٹھی آگا خدا تے کوئی ہدایت نہیں وے. قل هو اللہ احد، میرے پیغمبر آپ اس بات کا اعلان فرما دیں اللہ احد. سبحان. دیکھیں یہ جو کل ہے نا، کل کا معنی فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے میرے پیغمبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں قرآن پاک کے اندر اللہ نے بہت سے ایسے مقامات ہیں، اپنے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیں. رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس طرح سمجھے شاہی اعلان، یہ کیا ہے؟ شاہی اعلان ہے کہ میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں. اب ذرا دیکھیں قرآن کی طرف غور فرمائیں. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، میرے پیغمبر فرما دیجئے وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے. دیکھیں یہ بھی کل کا اعلان ہے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ اللہ پناہ دیتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ دے نہیں سکتا. اگر اللہ کسی کو پناہ نہ دے، کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے کہ کوئی اس کو پناہ دے سکے؟ بالکل. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ اللہ جو اس سے پناہ مانگے، جو اس کی پناہ میں آئے، اللہ اس کو پناہ دیتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی پناہ میں لے لے، سارے مل کے کوئی اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے.
ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا میری پناہ طلب کیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ پناہ دینے والا کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے پیغمبر اعلان فرمائے قل هو اللہ احد، اعلان فرما دیجئے اللہ ہر اعتبار سے اکیلا ہے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، شہنشاہیت کے اعتبار سے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اے اللہ تو ہی شہنشاہ ہے۔ ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھتے جائیں، کسی کو شہنشاہ کہنے کی شریعت میں اجازت آج کل کہتی ہے نا فلاں بندہ جی یہ بہت بڑا شہنشاہ کاریگر ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ میری بات کو آپ سمجھ رہی ہیں؟ شہنشاہ خطابت یہ سب غلو ہے۔ شہنشاہ ہر اعتبار سے صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ مجھے تو مولویوں کی سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیوں ایسے القاب استعمال کرتی۔ اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ صرف ایک اللہ شہنشاہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ قل اللہم مالک الملک، میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی شہنشاہ، تو تل ملک من تشاء، جس کو عارضی طور پہ بادشاہی دینا چاہے تو بھی تیرے اختیار میں، اور جب بادشاہی وہ کسی سے چھیننا چاہے وہ بھی کس کے اختیار میں ہے۔ اور یہ دنیا کی بادشاہی ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ ایک دن شہنشاہ ہیں، چند دنوں کے بعد آپ دیکھتی ہیں کہ ان کو ملک میں رہنے کی جگہ ہی نہیں ملتی۔ ایک دن تخت پہ، دوسرے دن تختہ دار پہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کیا بادشاہی ہے؟ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ، اور وہ اللہ ہر اعتبار سے اکیلا ہے، ہر اعتبار سے۔ قل اللہم مالک الملک، قل هو اللہ احد، میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے وہ اللہ ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا، وہ اللہ صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا، اور جو اللہ کا شریک بنائے وہ مشرک بن جائے گا، اور مشرک اس کا اللہ کوئی عمل بھی قبول نہیں فرماتا۔ یہ شرک ایسی گندی بیماری ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، فرمایا باقی گناہ میں معاف کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں،
باقی گناہ کرنے والے کو بھی دلیر نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ میرا قانون ہے کہ جو شرک کرے میں اللہ کبھی اس کو معاف نہیں فرماتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ میرے پیغمبر فرما دیجئے، آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا نا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، آپ کا رب کون ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتا دیجئے میرا اللہ کون ہے۔ قل هو اللہ احد، ہر اعتبار سے وہ اللہ اکیلا ہے، سبحان، ہر اعتبار سے۔ ایک بار کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر اگر اللہ قریب ہے تو بلند آواز سے ہمیں پکارنے کی ضرورت بھی نہیں، اگر اللہ دور ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بلند آواز کے ساتھ اللہ کو پکاریں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میرے ان بندوں کو آپ سمجھا دیجئے۔ سبحان سبحان، اللہ بڑا مہربان۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے سوال کریں تو میرے بندوں کو بتلا دیں میں اللہ قریب ہوں۔ میں اللہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے جب مجھے پکارتی ہیں نا میں اللہ ان کی پکار کو سننے والا ہوں۔ یہ صرف میرے اختیار میں ہے کہ میں مشکل کشائی کروں، حاجت روائی کروں، اور ہر ایک کی ہر بات کو سننے والا صرف اور صرف میں اللہ رب العالمین۔ لوگ تو کہتے رہتی ہیں نا جی ہر وقت توحید، بھئی ہر وقت توحید کیوں نہ بیان کریں؟ شرک کرنے والے رات دن شرک پھیلا رہے ہیں، اور اللہ کی توحید کو بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا بھی اس لیے کیا ہے۔ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پیدا کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ خالص اسی اللہ کی عبادت کیجیے۔ وہ تو بڑے خوش ہوتی ہیں نا جس وقت مسئلہ توحید کا بیان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا، صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا۔ جو کوئی اللہ کا شریک بنائے گا، اللہ کا سانجی بنائے گا، وہ بندہ مشرک بن جائے گا۔ ہر ایک کی سر و پکار کو سننے والا، ہر ایک کی حاجت روائی کرنے والا، اور اپنی حکمت کے مطابق ہر ایک کی تکلیفوں کو دور فرمانے والا، ہر ایک کی مصیبتوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ اللہ کے مقام کو جس بندے نے سمجھ لیا نا یقیناً وہ کامیاب ہے۔ اور جتنا بھی پیغمبر آئے تمام پیغمبروں نے یہی مشن بیان فرمایا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔
تمام پیغمبروں نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ. کیا اعلان کیا؟ ہاں یہ افضل ذکر ہے، افضل ذکر، افضل ذکر لا الہ الا اللہ. ہر اعتبار سے وہ اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے. لیکن مشرک کا حال آپ نے دیکھا ہے، وہ کہتی ہیں جی اللہ کے پیغمبر جو ہیں نا نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور ہے. الیاذ باللہ، نقل کفر کفر نباشا. اگر یہ شرک اور کفر نہیں تو اور شرک و کفر کیا ہوگا؟ اللہ کے نور سے نور، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہر اعتبار سے اکیلا ہے. جانی تو سوچتے بیٹھو تارے واسطے دھوپ دا انتظام کیتا گیا تو کمال ہے. تو ہر اعتبار سے وہ اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے. چلو پتہ تو چلے نا. سبحان اللہ. اور یہ کہنا کہ نور من نور اللہ، یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے. اللہ ہر اعتبار سے اکیلا ہے. اللہ اللہ. یہودی کہتے تھے نا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ سب جھوٹ، شرک اور کفر ہے. اللہ ہر اعتبار سے اکیلا ہے. اللہ کے سوا اور کوئی اکیلا نہیں. دیکھیں انسان ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی جن ہے، کوئی بھی اکیلا نہیں. اکیلا اگر ہے تو صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. سبحان سبحان. قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا. میرے پیغمبر فرما دیجئے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے. لم یتخذ ولدا، جس اللہ نے کوئی نائب نہیں بنایا. اللہ کا کوئی نائب. یہ بات بھی سمجھیں. کہتی ہیں انی جائل فی الارض خلیفہ. اللہ نے فرمایا اے آدم میں آپ کو اپنا نائب بنا رہا ہوں. یہ معنی نہیں ہے اس کا. اللہ نائبین سے کیا ہے؟ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے یہ انسان ایک دوسرے کے بعد میں آنے والے، یہ انسان ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں. اللہ کا کوئی خلیفہ. دیکھیں آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد کون خلیفہ تھے؟ جی ابو بکر صدیق. آپ کی زندگی میں یا آپ کی وفات کے بعد؟ ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد خلیفہ کون بنے؟ عمر فاروق بنے. آپ کی وفات کے پھر خلیفہ عثمان غنی، پھر علی المرتضی. تو خلیفہ نائب تو اس کا ہوتا ہے نا جس پہ موت آئے، اور اللہ موت سے کیا ہے؟ اللہ کا کوئی نائب. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. میرے پیغمبر اعلان فرمائیں وہ اللہ تعریف کے لائق ہے. لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے. اللہ نائبین سے پاک ہے. ٹھیک ہے. میں سوچتا ہوں، آپ سوچتی ہیں کہ میرے بعد کوئی میرے پیچھے کام کرنے والا ہو، میری جائیداد کا کوئی وارث ہو، میں جو دین کا کام کر رہا ہوں میرے بعد کوئی اس کام کو چلانے والا ہو. کیوں؟ ہمیں یقین ہے کہ ہم پر موت، اللہ پر بھی موت آ سکتی ہے.
اللہ موت سے کیا ہے؟ تو اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے. ہاں مسئلے کو بھی ساتھ ساتھ سمجھے نا. یہ کوئی معنی ہے، مفہوم ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنا دیا؟ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے. اللہ نائبین سے کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. میرے پیغمبر اعلان فرما دیں وہ اللہ ہر اعتبار سے اکیلا ہے. شور و پکار سننے میں وہ اللہ اکیلا، حاجت روائی میں وہ اللہ اکیلا، مشکل کشائی کرنے میں وہ اللہ اکیلا، نفع نقصان کا مالک ہونے میں وہ اللہ اکیلا، نظر و نیاز کے اعتبار سے وہ اللہ اکیلا. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. سبحان اللہ. اللہ کون ہے؟ بے نیاز ہے. سبحان. بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ توجہ فرما رہی ہے نا. اللہ محتاجی سے پاک ہے، باقی سارے محتاج ہیں. یہ ہے بے نیازی کا مفہوم. اللہ محتاجی سے پاک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک اللہ کا محتاج ہے. اللہ کا قرآن ہے، سورۃ فاطر کا بیان ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم سارے کے سارے محتاج، انبیاء محتاج، اولیاء محتاج، فرشتے محتاج، جن محتاج. محتاجی سے پاک کون ہے؟ ایک کرو یہ آواز اچھی ہونی چاہیے. اللہ محتاجی سے کیا ہے؟ پاک ہے. ہم اللہ کی عبادت کرتی ہیں تو اپنا فائدہ ہے، ورنہ اللہ کو تو کسی چیز کی کوئی محتاجی. اللہ کی تعریف کر رہی ہے تو اپنا فائدہ کر رہی ہے، کیونکہ اللہ تو ان چیزوں سے کیا ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو حمید ہے. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، سارے محتاج ہیں، ہر ایک کو ضرورت ہے، لیکن اللہ کو کوئی ضرورت. اس لیے ہر ایک اللہ سے مانگتا رہتا ہے. یسألہ من فی السماوات والارض. آسمان والے اس سے مانگتے رہتی ہیں، زمین والے اس سے مانگتے رہتی ہیں. کیوں؟ ہر ایک کو ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، اولاد کی ضرورت، ہر ایک کو ضرورت ہے. لیکن وہ اللہ ضرورتوں سے، وہ اللہ ان چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے نا. آپ دیکھیں گے اللہ کے نبیوں کو وہ بھی کس سے مانگ رہے ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین تشریف لے گئے، اب وہاں کوئی واقفیت ہی نہیں، کوئی تعلق بھی نہیں. اور پیغمبر کا جو ایمان ہوتا ہے نا، پیغمبر کا جو توکل ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. حالانکہ بطور سبب کے کسی بندے کے سامنے بندہ تحت الاسباب اپنی کوئی بات پیش کر دے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، لیکن پیغمبر کا ایمان تو اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے نا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہوتی ہے
تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو ایک نو بھی آواز اچھی ہو، کس کو پکارا؟ اللہ کو دیکھیں اللہ کا قرآن بیان کر رہے سورۃ شعراء۔ ہاں، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے اور سننے سے بندے کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ اعلیٰ درجے کا ایمان، تازہ ترقی کر جاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتی ہیں رب لما انزلت الیہ من خیر فقیر، میرے رب جو چیز بھی میری طرف نازل فرمائے بھلائی میں سے اللہ میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ اللہ تو محتاجی سے پاک ہے، تو ضرورت سے پاک ہے، میں ضرورت مند ہوں، یا اللہ میری ضرورت کو پورا فرما۔ سبحان اللہ۔ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے رہنے سہنے کی ضرورت ہے، یا اللہ میں محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میں کون ہوں؟ میں فقیر ہوں۔ میں کون ہوں؟ فقیر مانا محتاج، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ محتاج ہو اور مشکل کشا، عقل سے کام لو، مشرک بھی عقل ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اور شرک و کفر کرنے والے ہو، تم نے رب بنا لیے ہیں، لیکن میرا رب ایک اللہ ہے، اور وہ کون ہے؟ ہوا یطعمنی ویسقین، وہ اللہ مجھے کھلاتا ہے، وہ اللہ مجھے پلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر ایک ضرورت مند، ہر ایک محتاج، اور محتاجی سے پاک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ سبحان قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ محتاجی سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہ ہے بے نیاز کا مفہوم۔ ہر ایک اس کے سامنے جھولی کو پھیلانے والا، لیکن وہ اللہ ہر قسم کی ضرورت سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد، میرے پیغمبر فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی وہ اللہ بے نیاز ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ محتاجی سے کیا ہے؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی اولاد، نہ اللہ کسی کی اولاد۔ بے شک۔ لیکن مشرک ایسا ظالم ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہی نہیں، کہتی ہے نہیں جی یہ جو اللہ والے ہوتی ہیں نا، اللہ ان میں حلول کر جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ اب ہم ان کو جو پکارتی ہیں، اللہ تو ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ دیکھیں کس طرح شرکی عقیدہ رکھتی ہے۔ یہ سب شرکی عقیدے، اور ہم لوگ بار بار لوگوں کو دعوت دیتی ہیں کہ لوگوں آؤ اللہ کی توحید کو سمجھو، یہ تمام پیغمبروں کا مشن ہے، لا الہ الا اللہ۔ مشکل کشا کون؟ زور و پکار کو سننے والا کون؟ حاجت روا کون؟ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون؟ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟
صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ میرا اللہ ہے۔ سبحان، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو بال تو زور لئی بیٹھے۔ سبحان اللہ، سبحان، جو کچھ میرے اللہ نے فرمایا بالکل سچ ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے، اور قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر ذرہ بھر بھی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، مشرک اس لیے پریشان رہتا ہے نا کیونکہ وہ ادھر ادھر آپ دیکھیں گے، کبھی کہے گا حضرت نے یہ لکھا، دوسرا بندہ اٹھے گا میرے بزرگوں نے یہ فرمایا، لیکن موعد وہ جب بھی بات کرتا ہے وہ اللہ کا قرآن پیش کرتا ہے، نبی کا فرمان پیش کرتا ہے۔ سبحان سبحان، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو، اس اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو رب میں کیسے بناؤں؟ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، وہ اللہ ہر چیز کا رب ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب؟ سارے جہان کا رب کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ اللہ کھلاتا ہے اور اللہ خود کھانے پینے سے پاک ہے۔ هُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وہ پرورش فرماتا ہے، لیکن وہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنا بھی پیغمبر، تمام پیغمبروں کو کھانے کی بھی ضرورت، پینے کی بھی ضرورت۔ پیغمبروں کا رازق کون ہے؟ اب دیکھیں، اگر ایسا بندہ بھی مشرک نہیں جو اپنے داتے بنا لے، داتا، داتے کا مفہوم کیا ہے؟ رازق۔ رازق کون ہے؟ اللہ اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ مشرک کہتا رہتا ہے نہ داتا نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہ مشرک ہے۔ کون ہے؟ مشرک۔ اور مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ سنو نا اللہ کے قرآن کو، اپنی طرف سے نہیں۔ مومن کیا کہتا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنا بھی جاندار ہے، کوئی انسان ہے، کوئی حیوان ہے، ہر ایک کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لگا دی۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ سبحان اللہ۔ رازق کون؟ اللہ۔ صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اور اس کی مرضی جس کو زیادہ عطا کرے یا جس کو کم عطا کرے، اللہ کے سامنے کیوں کرنے کی کسی کو جرأت اور طاقت نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ اللہ ضرورتوں سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی اولاد نہ اللہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ
कुफुवन अहद, अल्लाह का कोई हमसर, अल्लाह का कोई हमसर। और जो अल्लाह के हमसर बनाते हैं, जिस तरह ये मुशरिक है, अल्लाह भी आलिमुल गैब, ये नबी वली भी क्या है, आलिमुल गैब। अल्लाह भी मुश्किल कुशई करता है और ये भी क्या करते हैं, ये भी मुश्किल कुशई करते हैं। अल्लाह भी हाजत रवा और हजरत जी भी हाजत रवा। अगर ये बंदा मुशरिक नहीं तो और मुशरिक कौन होगा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह का कोई हमसर नहीं है। यही मेहनत तमाम पैगंबरों की मेहनत है। सुभान, तमाम पैगंबरों ने यही मेहनत फरमाई। सुभान अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर फरमाती हैं, लोगों कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन आना वमन इत्तबानी, मेरा सबील, मेरा रास्ता, मेरी मेहनत, मेरी कोशिश वो क्या है कि लोगों को मैं अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाता रहता हूं। अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन आना वमन इत्तबानी, और जो मेरे पैरोकार हैं उनकी भी यही दावत है। सुभान सुभान। तो मेरे भाई, तौहीद को समझ लीजिए और तौहीद के साथ साथ पैगंबर की सुन्नत पे भी अमल करना चाहिए। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है जब देखता हूं ना ऐसे लोगों को जो दावा तो करती हैं ना तौहीद का, लेकिन वो बिदात के अंदर मुब्तला होती है। बड़ा अफसोस होता है। हालांकि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया गुमराही से बचने के लिए तौहीद और सुन्नत को मजबूती से पकड़ना जरूरी है। तरक्तु फीकुम अमरैन, दो चीजें तुम्हारे अंदर मैं छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुम उन दो चीजों को तुमने मजबूती से पकड़ लिया कभी गुमराह नहीं होंगे। वो कौन सी दो चीजें हैं? फरमाया किताब अल्लाह है व सुन्नत रसूल ही, एक अल्लाह की किताब और दूसरी चीज मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। सुभान अल्लाह। तो तौहीद को भी अपनाए। तौहीद को किस तरह अपनाना है? बस बंदा ये अकीदा रखे कि अल्लाह इबादत के लायक है, बस काफी है? नहीं, अल्लाह की इबादत करके दिखाओ, अल्लाह का सजदा करके दिखाओ, अल्लाह की सोरो पुकार करते रहो, अल्लाह के आगे झोली फैलाओ। सिर्फ ये नहीं कि बंदा जबान से कह दे और नमाज की कोई परवाह न करे और बिदात को छोड़ के पैगंबर की सुन्नत पे अमल करो। इसके अंदर कामयाबी और कामरानी है। अल्लाह मुझे और आपको तौहीद और सुन्नत पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।